الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ صحابی رسول محجن بن الادرع رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی اپنی نماز مکمل کر چکا تھا اور تشہد میں تھا، تشہد پڑھ رہا تھا۔ تشہد پڑھنے کے بعد اس نے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کرتے ہوئے کہنے لگا اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان تغفر لي ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پوری دعا اس نے پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا اس کو کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا قد غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ کہی، 3 مرتبہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ 3 دفعہ کیوں کہی؟ ایک تو تاکید کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کہ واقعی معنوں میں اس کی مغفرت ہو چکی، اور دوسرا 3 دفعہ اس لیے کہا کہ جتنے لوگ وہاں موجود ہو سب کو سنائی دے کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ روایت صحیح النسائی کے اندر موجود ہے، 1300 نمبر کی حدیث ہے۔ دعا میں کیا ہے وہ دیکھیے۔ دعا کا ترجمہ اس طرح ہے اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، یا اللہ، پھر کہتا ہے اے اللہ۔ اب مانگتے وقت کیا مانگ رہا ہوں وہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تو کون ہے۔ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ، اس لیے کہ تو واحد ہے۔ کیا ہے؟ واحد۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں جو اکیلا ہو، جس کا کوئی شریک نہیں ہو، اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اور اپنے اختیارات میں بھی اکیلا۔ اس کے پاس جو اختیارات، اتھارٹی ہے، وہ اکیلا ہے۔ وہ ایسی اتھارٹی کسی کے پاس نہیں۔ وہ جس ذات کا ہے وہ اسی ذات کوئی نہیں، اور جس صفات، جس کوالٹی کا ہے اس کا کوئی اور نہیں ہے۔ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ، میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو واحد ہے۔ ٹھیک؟ پھر کہتا ہے الأحد، تو احد ہے۔ ایک تو واحد ہوا، ایک احد ہوا۔ احد کس کو کہتے ہیں؟ کہ تو ایسا اکیلا ہے کہ جو کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، کوئی تیرے جیسا نہیں، تیری مثال کا نہیں، تیرے ہم پلہ نہیں۔ ٹھیک؟ الاحد۔ پھر کہتا ہے الصمد، تو صمد ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ تو بے نیاز، نیاز مطلب ضرورت، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب کو تیری ضرورت ہے۔ یہ کہتا ہے سب تیرے محتاج، تو کسی کا محتاج نہیں۔ پھر کہتا ہے الذی لم یلد، تو وہ ہے جس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی تیرا کوئی پارٹ اور حصہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور تو کسی کی اولاد نہیں ہے۔ 6 ہو گیا، 5 ہوا، 7، چھٹا ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیرے برابر بھی کوئی نہیں، تیرا شریک بھی کوئی نہیں۔ یہ 6 حوالہ دیا۔ ابھی دعا نہیں آئی اس کی، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، اس لیے کہ تو احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب کیا مانگ رہا ہوں؟ کہہ رہے ہیں ان تغفر لی ذنوبی، تو میرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، مغفرت کر دے میری گناہوں۔ مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کو چھپا دینا اور اس کے اثرات کو مٹا دینا۔ ان تغفر لی ذنوبی، یہ مغفرت ہوتی ہے۔ مغفرت کس سے بنا ہے لفظ؟ یہ مغفر سے بنا ہے۔ مغفر کس کو کہتے تھے؟ مغفر جنگ میں استعمال ہونے والا ایک لباس ہوتا ہے،
وہ لباس کیا کرتا ہے؟ جیسے اوپر سر پہ پہنتے ہیں خود، جس کو کہتے ہیں اردو والے، لوہے کا ہوتا ہے، یا پھر اس میں پہننے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آدمی چھپتا ہے، ٹھیک، دوسرا وار سے بچتا ہے۔ تو چھپنا اور بچنا اس ہتھیار کے اندر، اس لباس کے اندر پایا جاتا ہے، اسی سے مغفرت بنا ہے۔ تو مغفرت کیا ہوگا؟ ایک تو گناہوں چھپا لیا جائے اور سزا سے بچا لیا جائے، یہ مغفرت ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو 6 بات کہنے کے بعد 7ویں بات کہتا ہے انک انت الغفور، تو اس لیے بھی میرے گناہ کو بخش دے کہ تو الغفور ہے، بہت زیادہ گناہوں کو چھپانے والا اور گناہوں کی سزا سے بچانے والا الغفور ہے، اور الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا میں نے آپ کو پورا ترجمہ بتایا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی صحابہ سے کہا کہ اس کی مغفرت ہو گئی، یعنی اللہ نے معاف کر دی۔ تو یہ دعا کب پڑھ رہا تھا وہ صحابی کب پڑھ رہے تھے؟ تشہد پڑھنے کے بعد آخر میں، یعنی اسے سلام پھیرنا تھا جب یہ پڑھ رہے تھے، تو اس دعا کو وہاں پڑھا جائے گا۔ اب دعا ایک بار اور سن لیجیے، اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم۔ اس دعا میں اتنا حصہ تو وہ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے، جسے اللہم ہمیشہ یاد رہتا ہے، اسألو کا یاد رہتا ہے نا، اسألو کا بہت مرتبہ پڑھتا ہے، اور سورہ اخلاص کا کچھ حصہ اس کے اندر ہے، تقریباً پورا حصہ اس کے اندر ہے، پورا حصہ، صرف قل ہوا ہٹا دو، باقی ساری چیز اس کے اندر موجود ہے سورہ اخلاص کی، وہ یاد ہے ہم کو، وہ بھی ایڈ کر لیں گے، اور باقی آگے ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اتنی پیاری دعا ہے، اسے بھی آخر میں پڑھنا چاہیے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کچھ اور باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہ میں کہہ کر بات مکمل کروں گا۔ بنیادی طور پر 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اس کی بلند صفات کے ذریعے وسیلہ لینا چاہیے۔ یہ ہے وسیلہ، جائز وسیلہ، جس کو ہم کہتے ہیں یہ جائز ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے وسیلہ دیں گے تو ہم کسی اور کا وسیلہ نہیں دے رہے، بلکہ اللہ کے نام کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ اے اللہ تو ایسا ایسا ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا جائے گا، اللہ کو اللہ کے نام اور اللہ کی صفت کا، تو ہم اللہ کو اللہ کی صفت اور نام کا وسیلہ دے رہے ہیں نا، تو اس میں شرک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی ذات کا وسیلہ دے دیں گے تو معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیارے نام اور بلند صفت کے ذریعے وسیلہ لینا دینا چاہیے۔ نمبر 2، اور یہ جتنے پیارے نام جو دعا میں آئے ہیں، یہ پیارے نام اور بلند صفات کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت ہے۔ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ باتوں کی فضیلت کیا معلوم ہوئی کہ اس کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ معاف کر دیتے۔ نمبر 3، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سارے کلمات کہنے کے بعد دعا قبول ہونے کے سبب بن جاتا ہے، دعا قبول ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیے میں سبب کہہ رہا ہوں، دعا قبول ہونے کا سبب بنتا ہے، لیکن دعا قبول ہی ہو جائے یہ اللہ کی حکمت پر ہے، یہ آپ سمجھیے۔ یہ سبب تو بن گیا، لیکن اللہ نے کچھ حکمتیں بتائی ہیں، ان حکمتوں کے تحت اللہ کیا کرتے ہیں؟ دعا قبول کرتے ہیں۔ آدمی گناہ پر برابر رہے گا تو کبھی کبھی دعائیں مانگتا رہے، دعا قبول نہیں کرے گا، یاد رکھیے۔ گناہ پر موجود رہ کر دعا مانگنے والے کی دعا کبھی کبھی اللہ روک دیتے ہیں جب تک وہ گناہ سے باز نہیں آ جائے۔ نمبر 4 اور آخری بات، دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دعا مانگا کرو، وہ بھی نماز کے اندر مانگا کرو۔ کہاں مانگا کرو؟ نماز کے اندر، آخری حصے میں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، یہ بتایا گیا۔ پوری دعا میں کہیں کوئی چیز آئی کسی اور سے مانگنا ہے، فلاں کو بتانا ہے کہ ان سے مانگا ہوں، وہ بتا دیں گے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں بندہ ہوں، محتاج ہوں، اور تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں۔ دیکھیے کہیں بھی دعا میں نہیں آئے کہ کہیں وسیلہ لگانا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے۔ ہم اللہ کو اپنی بات بغیر وسیلے کے سنائیں گے، اس لیے کہ اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی بات سننے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بات ہم نہیں سن سکتے، ہم کمزور ہیں اس وجہ سے، ٹھیک ہے، ہم کمزور۔ اس کے احکامات کہاں سے آئے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئے ہیں۔
تو اس کی بات سننے کے لیے، لیکن یہاں اپنی بات سنانے کے لیے وہ کمزور نہیں ہے، ہم کمزور، یہ بات سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور وہ تمام دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔